ذرا تصور کریں، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، سامنے والا شخص مسکرا رہا ہے، لہجہ نرم ہے، باتیں بہت معصوم لگ رہی ہیں، مگر آپ کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کے دماغ کے دروازے آہستہ آہستہ کھول رہا ہو، بغیر اجازت، بغیر شور کے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ کتاب آپ کو چونکا دیتی ہے۔ یہ کتاب چیخ چیخ کر نہیں بتاتی کہ لوگ خطرناک ہیں، بلکہ خاموشی سے دکھاتی ہے کہ اصل خطرہ اکثر مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی اس احساس سے شروع ہوتی ہے کہ انسان صرف باتوں سے نہیں جیتا جاتا، بلکہ جذبات، خوف، کمزوریوں اور لاشعور کے دروازوں سے اندر داخل ہو کر قابو میں لایا جاتا ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ڈارک سائیکالوجی کوئی جادو نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی وہ تاریک سمجھ ہے جسے صدیوں سے طاقت، کنٹرول اور فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود فیصلے کرتے ہیں، مگر اکثر فیصلے ہمارے اندر پہلے سے بوئے گئے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مصنف ہمیں آہستہ آہستہ اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں لوگ لفظوں سے نہیں، خاموشیوں سے کھیلتے ہیں۔ کبھی قصور کا احساس پیدا کیا جاتا ہے، کبھی خوف، اور کبھی یہ احساس کہ اگر تم نے بات نہ مانی تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ یہ کتاب دکھاتی ہے کہ کیسے جذباتی وابستگی کو ہتھیار بنایا جاتا ہے، کیسے بار بار ایک ہی بات دہرا کر اسے سچ بنا دیا جاتا ہے، اور کیسے انسان اپنی سوچ پر شک کرنے لگتا ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب سے خطرناک لوگ وہ نہیں ہوتے جو غصے میں چیختے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو صبر سے سنتے ہیں، سوال کم اور مشاہدہ زیادہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی باتوں سے آپ کے زخم پہچان لیتے ہیں، اور پھر انہی زخموں پر ہاتھ رکھ کر اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ اعتماد ہمیشہ خلوص کی نشانی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ محض ایک جال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ مصنف یہ راز کھولتا ہے کہ انسان کا دماغ کن پیٹرنز پر کام کرتا ہے۔ ہمیں پسند ہے کہ ہمیں خاص محسوس کروایا جائے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھے، اور یہی کمزوریاں سب سے پہلے نشانہ بنتی ہیں۔ کتاب میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں قاری کو اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے، کوئی تعلق، کوئی دوستی، کوئی رشتہ جہاں سب کچھ آہستہ آہستہ بدل گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ پھر کہانی ایک اور گہرے موڑ پر آتی ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈارک سائیکالوجی صرف دوسروں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک آئینہ بھی ہے۔ اگر آپ خود کو نہ پہچانیں، اپنی حدود نہ جانیں، تو کوئی بھی آپ کی شخصیت کو مٹی کی طرح ڈھال سکتا ہے۔ بار بار کی تنقید، ہلکی سی تضحیک، اور پھر اچانک تعریف، یہ سب ایک ایسا کھیل ہے جو انسان کو جذباتی طور پر محتاج بنا دیتا ہے۔ یہاں سے بیانیہ اور زیادہ سنسنی خیز ہو جاتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح لوگ آہستہ آہستہ اپنی آواز کھو دیتے ہیں، اپنے فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں، اور آخرکار کسی اور کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان جسمانی طور پر آزاد مگر ذہنی طور پر قید ہو جاتا ہے۔ آخری حصے میں کتاب ہمیں صرف خوف نہیں دیتی بلکہ بیداری بھی دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصل طاقت یہ جاننے میں ہے کہ آپ کو کیسے کھیلا جا سکتا ہے۔ جب آپ پیٹرنز پہچان لیتے ہیں، جب آپ جذباتی بلیک میلنگ، خاموش سزا اور نفسیاتی دباؤ کو سمجھ لیتے ہیں، تو آپ دوبارہ اپنے دماغ کی کنجی خود سنبھال لیتے ہیں۔ کتاب یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر نرم آواز سچ نہیں بولتی، اور ہر اعتماد دینے والا آپ کا خیرخواہ نہیں ہوتا۔ کہانی کا اختتام اس خاموش مگر مضبوط پیغام پر ہوتا ہے کہ خود آگاہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ جب آپ خود کو جان لیتے ہیں تو کوئی آپ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب آپ کو شک سکھانے نہیں آئی بلکہ سمجھ سکھانے آئی ہے، کیونکہ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو ڈارک سائیکالوجی اپنی طاقت کھو دیتی ہے، اور یہی اصل آزادی ہے۔